السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ حاضرین کرام اور دین پسند مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، عزیز دوستوں، اگر آج ہم اپنے مسلم سماج پر خاص طور پر اور سارے انسانوں پر عام طور پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بروقت عصر حاضر میں اکثر و بیشتر لوگ رزق روزی روٹی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، پریشانی ہی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں، کہیں عدم برکت کی شکایت، تو کہیں مہنگائی کی شکایت، تو کہیں مختلف انداز سے ٹیکس اور فیس کی شکایت وغیرہ وغیرہ۔ رزق کے معاملے میں کم و بیش اکثر لوگ شکایت ہی درج کرا رہے ہیں اپنے ساتھی کے سامنے یا جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور رزق میں بے برکتی یا رزق میں تنگی کی وجہ سے بہت سارے دنیا دار لوگ ایسے راستے بھی اختیار کرنے لگتے ہیں جن راستوں کے ذریعہ رزق تو مل جاتا ہے لیکن رزق حرام ملتا ہے، جس کا رزلٹ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بڑا بھیانک اور خطرناکی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ یقیناً اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ رزق کا ضامن اور مالک اللہ تعالی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے دنیا کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو تنگ فرما دیتا ہے، اور دنیا کے اندر کشادگی یا تنگی یہ آدمی کے نیک اور بد ہونے کے لیے کسوٹی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مالداری، رزق میں فراوانی، کشادگی یا تنگی، غربت، یہ انسان کے نیک یا برے ہونے کے لیے جانچ یا کسوٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے رزق میں بھی اپنی حکمت کے ذریعہ کبھی تنگی کر دیتا ہے، کبھی پریشانی ڈال دیتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو دنیا کی دولت دے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دیکھنا یہ چاہیے، غور یہ کرنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا راستہ بتایا ہے جن راستوں کو اختیار کرنے سے دنیا کی دولت میں ریل پیل ہوگا، دنیا کی برکتیں ملیں گی، دنیا کی سعادتیں ملیں گی، دنیا کی نیک بختی ملے گی، دنیا اور سے فقر و فاقہ دور ہوگی، ہمارے رزق کشادہ کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عزت ملے گی، رفعت اور بلندی ملے گی، رب کی رضامندی اور خوشنودی ملے گی۔ کیا اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں؟
قرآن مجید کے اندر علیہ السلام اور حدیث پاک کے اندر۔ تو آج کے اس درس کا عنوان ہے رزق میں برکت پیدا کرنے والے راستے۔ کیا عنوان ہے؟ رزق میں برکت پیدا کرنے والے راستے۔ ذرا غور کیجئے گا، لفظ برکت استعمال کیا گیا ہے، زیادتی نہیں استعمال کی گئی۔ تو رزق میں برکت یا رزق کے بارے میں پریشانیوں کے دور کرنے والے راستے، یہ آج کے درس کا عنوان ہے۔ رزق میں برکت کے بہت سارے راستے ہیں، ایک راستہ نہیں، بہت سارے انگنت بے شمار راستے ہیں جس سے انسان کا فقر و فاقہ دور ہوگا، دنیاوی پریشانی دور ہوگی، رزق اور اولاد میں بڑھوتری اور اضافہ ہوگا، رب کائنات کی طرف سے قناعت اور صبر میسر ہوگا۔ بہت سارے راستے ہیں، لیکن چند ایسے راستوں کو آج کے درس میں بتلانا چاہتا ہوں جس میں جس راستے کو ہم سب اپنا سکتے ہیں۔ ہم میں سے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا جن تک ہماری آواز کسی بھی طریقے سے پہنچے گی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اس راستے پہ نہیں چل سکتے، اور یہ بھی گارنٹی ہے کہ انہی راستوں پر چلنے ہی سے رزق کے اندر برکت آئے گی، دنیا کی پریشانی دور ہوگی اور دنیا کی کشادگی سے اللہ مالا مال فرمائے گا۔ تو اور یہ جاننا ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جس وقت آدمی مہنگائی سے پریشان ہے، تنگ دستی سے پریشان ہے، فقر و فاقہ سے پریشان ہے وغیرہ، اور نظام، دنیاوی نظام اور دنیاوی ملکوں کے نظام میں چینجنگ اور تبدیلی سے انسان پریشان ہے۔ ان حالات میں تو خاص طور پر اور دھیان دینا چاہیے۔ ان راستوں کو بتلانے سے پہلے ایک بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر دنیا داری نہیں سکھائی گئی ہے۔ دین اسلام کے اندر دنیا دار بننے کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر دیندار بننے کا حکم دیا گیا ہے اور دیندار بنانے والے راستوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مالداری کی دین اسلام میں تعریف کی گئی ہے، اور اس مالدار کی تعریف کی گئی ہے جو مالدار اللہ کے دیے ہوئے رزق میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے۔ دین اسلام میں فقر و فاقہ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا اور ہمارے رسول نے مانگا ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ دین اسلام کے اندر دنیا داری نہیں سکھائی گئی ہے، اور یہ ساری شکایتیں رزق میں کمی، فیس ٹیکس یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اگر ہم دیکھیں تو ایک وجہ اصل ہے 99% دنیا داری ہے۔ دنیا داری کیونکہ چاہے عطا الرحمن سعیدی ہو یا آپ ہوں، آج دنیا کے دولت یا رزق میں تنگ دستی یا فقر و فاقہ یا محتاجی یا پریشانی کی ہم شکایت کر رہے ہیں، لیکن کیا آخرت کے بارے میں بھی اپنے سے اتنی ہی شکایت کر رہے ہیں جتنا دنیا داری کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں؟ چنانچہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس سے ہم پریشان ہو جائیں، اور اگر ڈالے تو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پسند دیندار بنائے اور قبول فرمائے، آمین۔ تو آئیے سنا جائے کہ رزق میں برکت کے اسباب، ذریعے، سادھن اور راستے کیا کیا ہیں۔ گنیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور احادیث رسول کی روشنی میں۔ رزق میں برکت کا سب سے پہلا ذریعہ ایمان کے بعد
اللہ کا تقوی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کا تقوی۔ نمبر 2 اپنے گناہوں سے استغفار، بخشش مانگنا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے بخشش مانگنا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ تیسرا ذریعہ ہے رزق میں برکت لانے کا ہر طریقے سے جائز وسائل اور ذریعوں کا استعمال کرتے ہوئے ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ تعالی ہی پر توکل اور بھروسہ کرنا، یہ رزق میں برکت کا تیسرا ذریعہ ہے۔ چوتھا ذریعہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ آگے انشاءاللہ وقت رہا تو میں 2-4 حدیثیں بیان کروں گا ہر اس پہ۔ صلہ رحمی کرنا، رشتے اور ناطے کو جوڑنا، رشتے اور ناطے کو جوڑنا۔ پانچواں ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں طاقت کے مطابق خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں طاقت کے مطابق خرچ کرنا۔ چھٹا ذریعہ ہے بار بار حج اور عمرہ کرنا، بار بار حج اور عمرہ کرنا۔ ساتواں ذریعہ ہے رزق میں برکت لانے کا، حاصل کرنے کا، کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، کمزوروں کے ساتھ، تنگ دستوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ آٹھواں ذریعہ ہے عبادت کے لیے وقت نکالنا، عبادت کے لیے فرصت نکالنا، ٹائم نکالنا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نکالنا، فرصت نکالنا۔ نواں ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں سنت نبوی کے مطابق جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ 10واں ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں حسب شریعت ہجرت کرنا۔ 11واں ذریعہ ہے رزق میں برکت لانے کا اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں ہر وقت لفظ شکایت زبان پہ نہ لانا بلکہ اللہ کا شکر بجا لانا، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور 12واں ذریعہ ہے شادیاں کرنا، رزق میں برکت کا۔ کیا چونک رہے ہیں بھائی؟ رزق میں برکت کا، رزق زیادہ آنے کے لیے شادیاں کرنا۔ اسی لیے تو اسلام نے مسلمانوں کو مالدار کرنے کے لیے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، شادیاں کرنا۔ 13واں ذریعہ ہے پریشانی کے وقت، خاص طور پر رزق میں تنگی محسوس کرتے وقت، فقر و فاقہ اور محتاجی کے وقت اللہ تعالی سے گریہ وزاری کرنا، اس کی طرف پلٹنا، عام حالات میں بھی پلٹے رہنا رب کی جانب، لیکن ان پریشانیوں کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لجوء اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور لوٹنا۔ اور آخری ذریعہ آج کے درس کا جو نمبر 14 ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو، اللہ کی معصیت کو، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑ دینا اور دین پر خوب مضبوطی سے جم جانا۔ کچھ بھی ہو، کیسا بھی طوفان آئے، کیسے بھی فوج آئے، کتنی بھی تنگ دستی آئے، کتنا بھی فقر و فاقہ سے ہم دوچار ہو جائیں، بدن ہمارا چھل جائے، کپڑے ہمارے چھن جائیں، لیکن اللہ کے دین پر خوب مضبوطی سے جمے رہنا۔ اس کو مثال کے ذریعہ اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا بس پر اور بس کا ڈور اچانک کھل گیا
اور وہ دیکھ رہا کہ اب گر جاؤں گا، چکے کے نیچے آ جاؤں گا، اسے کوئی چیز پکڑنے کا موقع مل جائے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے وہ لٹر کر اپنے آنے والی ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا سکتا، کتنی مضبوطی کے ساتھ اس وقت اس لوہے سے یا اس ڈور سے لٹک جائے گا، چمٹ جائے گا، پوری جسمانی توانائی اور طاقت لگا دے گا اور کبھی بھی اپنی مٹھی کو طاقت کے مطابق ذرہ برابر بھی ڈھیل نہیں کرے گا کہ وہ نیچے گرے اور چکا کے آکے چٹنی اور پسان ہو جائے۔ دین اپنے گناہ نافرمانی سے کو چھوڑ دینا اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور اس کی زندہ مثال سلف ان سارے 14 اسباب کی زندہ مثال سلف صالحین کے حیات مبارکہ میں، صحابہ کرام کے حیات مبارکہ میں، تابعین اعظام کے حیات مبارکہ میں، تبع تابعین کے حیات مبارکہ میں، اولیاء اللہ کے حیات مبارکہ میں یا اپنے پرکھوں کے حیات مبارکہ میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی۔ یہ ہے فقر و فاقہ دور کرنے کے ذریعے، محتاجی ختم کرنے کے ذریعے، مالدار ہونے کے ذرائع۔ لیکن وہ مسلم قوم جس کے لیے محتاجی، غریبی، دنیاوی پریشانی دور کرنے کا راستہ اللہ وحدہ لا شریک نے اتارا، اس راستے کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہم نجات تلاش رہے ہیں، تو کیسے مسلمانوں کے اندر سے محتاجی دور ہوگی، غربت دور ہوگی اور فقر و فاقہ دور ہوگی؟ یہ تو یہی ہے، خالی رزق میں برکت نہیں، ہر چیز میں ان عملوں کے اختیار کرنے سے برکت آ جائے گی۔ اب آئیے دلیل ہے اس میں، رزق میں برکت حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ ایمان کے بعد میں نے کیا بتلایا؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں کوئی بھی بات چاہے کہنے والا ہو یا سننے والے ہو کان کی لذت کے لیے نہیں سننا چاہیے، اور جب اللہ کے کلام کا حوالہ دیا جائے چاہے دینے والا ہو چاہے سننے والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کا جب حوالہ دیا جائے تو ہمیں اسے غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے ہم مالدار ہوں، خوشحال ہوں، اور چاہے ہم غریب اور تنگ دست ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے قرآن مجید کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، محتاجی ہے، بچے کے علاج کے لیے پیسے نہیں، بچی کی شادی کے لیے پیسے نہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں، سیلاب آ گیا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کیسے بچے کھائیں گے؟ رزاق کھلائے گا، اس کا ہو کر کے ہم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو ایسے انداز سے روزی دے گا کہ وہ سوچ اور گمان بھی نہیں کر پائے گا، وہ سوچ بھی نہیں پائے گا کہ یہ رزق میں برکت اور یہ کشادگی کہاں سے آ گئی، تو یہ ہے تقوی ہے۔ اور اس طرح کی ایک نہیں، قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالی نے تقوی کو رزق کے برکت کا سامان بنایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض، اگر گاؤں والے بستی والے ایمان لے آئے، رزق میں برکت کا سب سے پہلے ذریعہ کفر کو چھوڑنا، شرک کو چھوڑنا، منافقت کو چھوڑنا، ایمان لے آئے، جس طرح پہلے لوگ ایمان لائے جیسے کہ دوسری آیتوں کے اندر اس طرح ایمان لے آئے جس طرح کہ پہلے کے لوگ ایمان لائے، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔
جو ایمان صحابہ کرام کا تھا، واتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ اے فقر و فاقہ سے ہم ڈرنے والے لوگ ہیں، اے ٹیکس اور ماننے کن کن چیز سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ سب ان ساری مشکلات کا اللہ سمادھان اور حل کر دے گا۔ اگر گاؤں والے بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو میں برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ ایک دروازہ نہیں خالی یو پی والوں کے لیے، خالی حیدرآباد والوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا، آسمان سے بھی اور زمین سے۔ آسمان سے مناسب مفید بارش ہوگی اور زمین سے غلجات پیدا ہوں گے، پھل فروٹ پیدا ہوں گے، اور سونا اور چاندی پیدا ہوگا، کوئلہ اور دھات پیدا ہوگا، کیونکہ آسمان اور زمین یہ اللہ کے حکم کے حساب سے چلتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا آسمان تو برسا، اور زمین کو حکم دے گا اللہ تعالیٰ کہ اپنے تو خزانوں کو انڈیل دے اور اگل دے۔ تو میں آسمان تقوی ہی ہے۔ تقوی کہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ بھی مختصر سن لیں۔ تقوی کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک جلیل القدر بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، وہ بھی سن لیجیے۔ اللہ سے ڈرنا کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرنا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی تقوی کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا حکم مانا جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو نہ شکریہ نہ کرو۔ اللہ کو یاد رکھا جائے ہر وقت کام میں، نوکری میں، مسجد میں، گھر میں، جاگتے ہوئے، بیوی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، استاد کے ساتھ ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے اور اللہ کو بھولا نہ جائے۔ اور کیا ہے؟ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اللہ کا ہر حال میں شکریہ ادا کیا جائے اور اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ پرہیزگار اور متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ کی ہدایت اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ اترا ہے اس کی تصدیق اور پشتی کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے تقوی۔ رزق میں برکت کا دوسرا ذریعہ میں نے بتلایا، استغفار اور توبہ۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے، استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش مانگنا، گناہوں سے معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے اس گناہ سے دور ہو کر کے اللہ کی طرف پلٹ جانا۔ استغفار کا یہ مطلب ہے۔ استغفار بخشش مانگنا دو حیثیت سے ہوگا، ایک زبان سے اللہ تو مجھے معاف کر دے، دوسرا عمل سے، جس گناہ سے ہم معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، زبان سے ہم نے کہا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ، عمل سے اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں فوراً۔ آخر ہم نے اس گناہ سے معافی کیوں مانگی؟ ہم استغفار کر رہے ہیں نا گناہ سے، کیوں ہم نے معافی مانگی اس گناہ سے؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا، اس لیے معافی مانگی نا۔ اسی لیے تو اگر ہم اس گناہ کو چھوڑے نہیں تو پھر وہی کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس گناہ کو چھوڑ، استغفار اور توبہ، اور جو بندہ جتنا ہی اپنے گناہوں سے زبانی اور عملی معافی مانگتا ہے
جتنا ہی وہ توبہ کرتا ہے اللہ کا اتنا ہی وہ محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا اتنا ہی وہ پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ میں امانت داری اور سچائی ہو، ہمارے استغفار میں امانت داری اور سچائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے میں سورہ نوح کے آیت نمبر 10-12 میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے کہا تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا معاف کرنے۔ یہاں سے بات بھی معلوم ہوئی کہ گناہ پر مایوسی نہیں ہونی چاہیے، گناہ سے استغفار کرنے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے، اور اس کا ایک تو استغفار اور توبہ سے گناہ کو معاف کر دے گا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ ایسی بارش نہیں کہ مکانات گر جائے، سیلاب آ جائے، مفید کارآمد بارش برسائے گا۔ یہ دوسرا فائدہ۔ اور بارش برسے گی تو کیا ہوگا؟ زمین سے اپج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیداوار ہوگی کہ نہیں؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اے فقیر، اے تنگ دست، اے ٹیکس سے پریشان، اے فیس سے پریشان انسان، لے، تیرا رب تیرے اپنے قرآن میں وعدہ کرتا ہے بندہ تو توبہ کر اپنے گناہوں سے، تو معافی مانگ اپنے گناہوں سے، استغفار اور توبہ کر، میں تیرے گناہوں کو بھی دھل دوں گا، آسمان سے بارش برساؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا مال دے کر، مال اور دھن اور دولت دے کر، اور اولاد دے کر، اور لڑکے دے کر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یہ فائدہ استغفار کا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جنت بنا دے گا، جنت بھی دے گا اور نہریں دے گا۔ تو یہ استغفار کا فائدہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی اپنے فقر و فاقہ کی اپنے سے یا اپنے گھر کے افراد سے یا کسی سے شکایت کرے تو وہ سوچ لے کہ شکایت تو ٹٹا زبان ہے، پٹاپٹ 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 فتوی بازی کر رہا، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کتنا کر رہا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران تقریر 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہ توبہ اور استغفار گناہوں کے ختم رزق میں برکت کا ذریعہ ہے میرے بھائیو ساتھ۔ اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کی قلت کو جیسے میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں۔ تیسرا ذریعہ ہے اللہ تعالی پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جعلی پیر بن کے بیٹھ جاؤ، نہ تجارت کرنا، نہ نوکری کرنا، نہ کھیتی باڑی کرنا۔ تجارت توکل کا مطلب یہ ہے رزق حاصل کرنے کے لیے جتنے سادھن اور ذریعے حلال ہیں ان سب کا استعمال کر کے کوشش کرنا، لیکن دینے کے بارے میں بھروسہ کس پر؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ، ہم نوکری ڈھونڈیں گے، ہم نوکری کریں گے، نوکری ڈھونڈیں گے، نوکری کریں گے، محنت کریں گے، لیکن رزق دینے کا بھروسہ کس پر کریں گے؟ اپنے ہنر پر نہیں، اپنی نوکری پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، سعودیہ یا نیوزی لینڈ پر نہیں، کس پر؟ اللہ پر۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر لوگ اللہ تعالی پر اس طرح بھروسہ کرنے لگیں، توکل جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے تمہیں روزی دے گا جیسے چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے اور واپس شام میں فل پیٹ ہو کر کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ہے ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ، لیکن بھروسے میں کہیں
کمزوری ہے، اور بہت سارے لوگوں کا بھروسہ تو غیر اللہ ہی پر ہے، اللہ پر ہے ہی نہیں۔ رزق میں تنگی آئی، کہاں چلو؟ مزار، درگاہ، تعویذ لکھاؤ، یہ لا کے دکان میں لٹکا دو، یہ لا کے دکان میں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، سب کا خالق و مالک کون ہے؟ سب کا خالق و مالک کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ اللہ کا کوئی بزرگ بندہ رزاق نہیں ہے، اللہ تعالی ہی اکیلا اپنے بندوں کے رزق کا ضامن اور گارنٹر ہے۔ تو کس سے مانگنا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے، اسی پر اول اور آخر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رزق میں برکت کا ایک ذریعہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی، رشتے کو جوڑنا۔ اللہ تعالی مجھے خاص طور پر اور آپ سارے مسلمانوں کو عام طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلہ رحمی، رشتے کو جوڑنا، ماں کا رشتہ یا ماں کے رشتے کو جوڑنا، اور باپ اور اس کے رشتہ داروں کے رشتے کو جوڑنا، کیونکہ رشتہ ناتا بغیر شرعی عذر کے کاٹ دینا یہ فقر و فاقہ کا راستہ ہے۔ اب اسلام نے رشتہ ناتا کو جوڑنے کا اس لیے حکم دیا کہ جتنے رشتے جڑتے جائیں گے اتنے سماج کے اندر مضبوطی اور طاقت آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث، وقت نہیں، میں اس ایک حدیث پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزق، جسے یہ بات پسند ہے، شوکت، جسے یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، اسے مالدار بنا دیا جائے، اس کے فقر و فاقہ اور محتاجی کو دور کر دیا جائے، وَأَن يُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کے مال اور دھن میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں اسے ملی ہیں اس میں برکت پیدا کر دی جائے، دیکھنے میں تھوڑی لیکن برکت میں زیادہ۔ تو جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے، اور اس کے مال اور دھن میں برکت اتار دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اپنے رشتے ناطے کو جوڑے رکھے، تو اپنے رشتے ناطے کو جوڑے رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو، بچہ دانی کو پیدا کیا تو بچہ دانی رشتے ناطے کے کاٹنے کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا، جو تجھے جوڑے رکھے گا میں اس سے جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھے کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ تو یہ میرے بھائیوں ساتھیوں بخاری شریف کی روایت ہے، صلہ رحمی رزق میں برکت پیدا کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے، اور تجربے کی روشنی میں بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس رشتے دار کو جتنا زیادہ جوڑو گے اس سے زیادہ تکلیف پہنچنے کا بھی اندیشہ اور خطرہ ہے، لیکن ہم نے جو رشتے کو جوڑا، رشتے داروں کے ساتھ تو احسان اور اچھا برتاؤ کیا، یہ رشتے دار سے بدلہ لینے کے لیے اگر کیا ہے تب تو رشتہ کٹ جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے تو اس کی تکلیف پر ہم کیا کریں گے؟ برداشت کریں گے۔ تو رشتے اور ناطے کو جوڑنا یہ رزق میں برکت کا سامان ہے، ساتھ ہی ساتھ عمر لمبی ہو جائے گی، عمر لمبی ہو جائے گی۔ یا اللہ تعالیٰ کم عمر میں اتنے عمل کرنے کی توفیق دے دے گا جتنے عمل کرنے کے لیے لمبی عمر چاہیے، یا اللہ تعالیٰ حقیقت میں عمر کو بڑھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک تقدیر کو معلق رکھا کہ اگر بندہ یہ کرے گا تو میں اسے یہ نعمت دے دوں گا، اسی میں سے عمر بھی ہے۔ تو یہ برکت کا سامان رزق میں صلہ رحمی ہے۔ اور پانچواں ذریعہ میں نے بتلایا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندہ تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، انفق انفق علیک، تو خرچ کر اللہ کی راہ میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ سبحان اللہ، آپ نے 1 ریال خرچ کیا،
اللہ کی راہ میں اللہ کتنا، آپ نے تو ایک ہی فکس کر کے خرچ کیا، ہفتے میں 1 ریال، مہینے میں 1 ریال، سال میں 1 ریال، اللہ کرا تیرا اخلاص، اس خرچ کرنے کا مقصد تیرا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کی قربت، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کتنا خرچ کر دے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، ریال، کپڑا، اناج، غلہ، وقت، ٹائم، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، خیر الرازقین ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ شیطان جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو کون فقر و فاقہ کا اندیشہ، فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے؟ کون؟ شیطان۔ 10 ریال کا مولانا کو بروسٹڈ کھلائے گا، 10 ریال بس غریب ہو جائے گا۔ وہ فلاں فقیر خاندان میں، رشتہ دار میں، بہن بھائی، چچا ماموں خالو پھوپھا ماننے کون غریب ہے، سنا آپ نے بیمار ہے، دل میں آیا لاؤ 100 ریال بھیج دو ماموں کے لیے، چچا کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بھانجے وغیرہ وغیرہ، 100 ریال میں تو تیری بچی کی ایک نتھنی بن جائے گی۔ فقر و فاقہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ایسے موقع پر الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقہ کی دھمکی اور وعدہ دلاتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کا وعدہ دلاتا ہے، بخشش کہ تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یہ چند اسباب ہیں رزق میں برکت حاصل کرنے کے، اور اگر آپ لوگوں نے پسند کیا چاہا تو انشاءاللہ باقی اسباب کے بارے میں اگلے درس میں روشنی ڈالوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو فقر و فاقہ اور محتاجی سے بچا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالداری کی برائی سے بچا، اللہ تعالیٰ مالداری کے خیر و بھلائی سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو اپنانے کی اپنی طرف سے ہدایت اور توفیق دے جن اسباب پر چلنے یا اپنانے سے تو راضی ہوگا، اور ہر طرح ہمیں خوشحالی اور سکون اور اطمینان میسر ہوگا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔